الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، حج اور عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق پچھلے دو پارٹ میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے پارٹ نمبر 3 میں ملاحظہ کیجیے۔ محترم سامعین و سامعات، آج باتیں ہوں گی عمرہ کے تفصیلی احکام سے متعلق۔ نمبر 1، احرام۔ ظاہر سی بات ہے، جب حجاج کرام یا معتمرین عمرہ کرنے جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے۔ اور احرام حج اور عمرہ کا پہلا رکن ہے، اور اس سے مراد ہے احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے مناسک حج اور عمرہ کو شروع کرنے کی نیت کر لینا، اور ایسا کرنے سے حاجی پر چند امور کی پابندی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ عمرے کے احرام میقات سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لباس احرام پہلے پہن لیا جائے اور نیت میقات سے کی جائے۔ گرچہ حجاج کرام اپنے گھر سے احرام کا چادر پہن کر کے آئے، لیکن انہیں میقات پر آ کر نیت کرنی ہوگی۔ میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے میقات کو واپس آنا یا مکہ جا کر دم دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2، احرام باندھتے وقت غسل کرنا، صفائی کے امور کا خیال رکھنا اور بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ یاد رکھیے، آپ جو ہے خوشبو وغیرہ احرام کی چادر پہ نہیں لگا سکتے، بلکہ غسل کرنے کے بعد آپ اپنے جسم پہ مل لیں۔ نمبر 3، مرد 2 سفید اور صاف ستھری چادروں میں احرام باندھیں گے، جبکہ خواتین اپنے عام لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گی، یعنی جو لباس وہ پہنی ہوئی ہے اسی لباس میں وہ نیت کر لیں گی۔ البتہ نقاب نہیں باندھیں گی اور دستانے یعنی ہاتھ میں جو ہے پنجہ وغیرہ نہیں پہنیں گی۔ اگر میقات پر عورت مخصوص ایام میں ہے تو تب بھی وہ غسل کر کے احرام کی نیت کر لے گی۔ برادران اسلام، نمبر 4، احرام کی نیت ان الفاظ سے ہوگی: لبیک اللہم عمرۃ۔ اور اگر راستے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کا خطرہ ہو تو اسے یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہیے: اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں اور طواف شروع کرنے تک اسے پڑھتے رہیں۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جب آپ احرام باندھ لیں گے میقات پہ اور وہاں سے جب گزریں گے تو ان جو ہے دعا کو پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا معنی ہے میں حاضر ہوتا ہوں، اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 5،
مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا حکم دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر اور درخت بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو بہقی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، احرام باندھ لینے کے بعد کئی لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں اور عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اور کچھ لوگ میقات سے ہی اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا صرف طواف قدوم میں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جو کہ یہ ہیں: جسم کے کسی بھی حصے سے بال اکھیڑنا یا کٹوانا، ناخن کاٹنا، خوشبو استعمال کرنا، بیوی سے صحبت یا بوس و کنار کرنا، دستانے پہننا اور شکار کرنا۔ مرد پر سلا ہوا کپڑا پہننا اور سر کو ڈھانپنا حرام ہو جاتا ہے، اور عورت پر نقاب باندھنا ممنوع ہو جاتا ہے، البتہ وہ غیر مردوں کے سامنے چہرے کا پردہ کرنے کی پابند ہوگی، خواہ کپڑا اس کے چہرے کو بھی لگ جائے، کیونکہ امہات المومنین اور صحابیات اسی طرح کرتی تھی۔ نمبر 8، حالت احرام میں غسل، سر میں خارش کرنا، چھتری کے ذریعے سایہ کرنا اور بیلٹ باندھنا جائز ہے۔ جائز سی بات ہے، دھوپ کی شدت ہے تو آپ جو ہے چھتری وغیرہ لے کر سایہ جو ہے کر سکتے ہیں، سر میں کھجلانے کی ضرورت ہو کھجلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب ساری باتیں تھی احرام سے متعلق۔ اب جو ہے دوسری چیز کیا ہے، یہ آڈیو لمبا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے طواف۔ جیسی بات ہے احرام باندھ لیے، احرام جو ہے باندھ کر تلبیہ وغیرہ پکارتے ہوئے مسجد حرم پہنچے، اب وہاں کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے طواف کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، مسجد حرام میں پہنچ کر تلبیہ بند کریں، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں، اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ اگر بآسانی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ لگا کر اسے چوم لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کر کے زبان سے بسم اللہ اللہ پر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے عمر، تم طاقتور ہو، یاد رکھو کمزور کو تکلیف نہ دینا، اور جب حجر اسود کا استلام کرنا چاہو، چھونا چاہو تو دیکھ لو، اگر بآسانی کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے آ کر تکبیر کہہ لو۔ نمبر 2، پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلیں۔ اگر رش ہو یعنی بھیڑ ہو تو صرف کندھوں کو ہلانا کافی ہوگا۔ یہ حکم عورتوں کو اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، دوران طواف ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ ہر چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 201 ہے، اور اسے پڑھنا مسنون ہے۔ اگر چاہیں تو باب کعبہ یعنی ملتزم سے چمٹ کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ذکر اور دعا میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اشارہ کرنے اور بوسہ دینے کی وہاں سے گزر جائے۔ نمبر 5، 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے
اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں۔ پھر زمزم کا پانی پئیں اور اپنے سر پر بہائیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کریں، ورنہ صفا کی طرف چلے جائیں۔ یہ جو ہے یہ ساری باتیں طواف سے متعلق تھی۔ اب جو ہے نمبر 3 کیا کرنا؟ سعی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے طواف کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سعی کرنا ہے۔ صفا کے قریب جا کر یہ دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ پھر صفا پہ چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، 3 مرتبہ اسی طرح کر کے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑیں۔ البتہ عورتیں اور ان کے ساتھ جانے والے مرد نہیں دوڑیں گے۔ پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں۔ یہاں پہنچ کر 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی کریں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیا تھا۔ پھر واپس صفا کی طرف آئیں۔ راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان، یعنی دونوں طرف جو ہے ہری لائٹ لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان دوڑیں۔ صفا پر پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں سائڈ جو ہے دوڑ لگانے کے بعد 1 چکر شمار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک طرف جب آپ چکر لگا لیں گے تو 1 ہوگا، دوسری سائڈ میں 2، اس طریقے سے 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ دوران سعی ذکر، یعنی سعی جب کریں گے تو اس کے دوران ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ بہت سارے بھائی جو ہے سیلفی فوٹو لینے میں یا جو ہے ہنسی مذاق کرنے میں مشغول رہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہاں جو ہے دعا وغیرہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اب ظاہر سی بات ہے طواف بھی کر لیے، سعی بھی کر لیے، اب چوتھی چیز کیا ہے؟ سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل کر کے سر مڈوا لیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا لیں۔ عورت اپنی ہر میڈھی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائے۔ اسی طرح عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ احرام کھول دیں اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جو ہے یہ احرام اور طواف اور سعی سے متعلق باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ باتوں کو اس موضوع سے متعلق اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ